تمہاری بیوی نے صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا ہے، جاؤ کھانا کھلا دو جا کر۔ اور ہاں، برتن اٹھانے کے لیے نوکر ہیں ہمارے گھر میں، یہ مت بھولنا۔ شفق بیگم نے عاقب کو کن اکھیوں سے دیکھتے کہا تو وہ فوری ماں کے حکم پر لبیک کہتا اوپر بھاگا۔ حال دیکھ لیں اپنے بیٹے کا، شفق بیگم نے شاہد صاحب کو جتاتے کہا۔ موم بھائی کتنا بدل گئے ہیں، اب تو بھابھی سے ملنا ہی پڑے گا۔ حارث حیرت زدہ سا عاقب کو اوپر جاتے دیکھ کر فیصلہ کن لہجے میں بولا تو شفق بیگم کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ شاہد صاحب نے گھورا تو وہ چبا کر بولی، اب میں غصہ نہ کروں تو بلائیں لوں اس کی۔ بڑا اچھا کام کیا میرے شہزادے نے، ہمارے کوئی ارمان نہیں تھے۔ پریٹینڈ ایسے کر رہا ہے جیسے دنیا فتح کر کے لایا ہو۔ بیگم، آپ اب بھی اپنے ارمان پورے کر سکتی ہیں، صرف نکاح ہوا ہے۔ جی مام، آپ خواہ مخواہ غصہ ہو رہی ہیں، ڈول جیسی بھابھی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اتنے کیوں؟ بس اور قصیدے نہ پڑھنا، بہت خوش ہوں میں، میرا بیٹا جوروں کا غلام بن گیا ہے۔ شاہد صاحب نے گہری سانس لیتے سر کو دائیں سے بائیں ہلایا، مطلب ان عورتوں کا سمجھانا بہت مشکل ہے۔ حارث چپ بیٹھا دانت نکالتا رہا، بولنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ موم، کیوٹ تو پورا بولنے دیا کریں، بیچ میں بات اچک لیتی ہیں۔ ہیرا منہ پھلاتے بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عاقب جب کمرے میں آیا تو علینا بھوکی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی۔ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ کہاں؟ آئی برو اچکاتے پوچھا گیا۔ جہاں سے لائے ہیں۔ یہاں رہی تو ایک دن واقعی آپ نے بن ہی جانا ہے زن مرید، اور الزام مجھ پر آنا ہے، اس لیے اپنی ماں کی نظروں میں برے مت بنیں۔ اوہ، تو تم اتنے اچھے سے جان گئی ہو مجھے، ویسے تمہیں غرور کرنا چاہیے۔ او کو لمبا کر کے مسکراتے ہوئے کہا گیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تھک کر ہار مانتے پوچھا گیا۔ تمہیں، گمبھیر لہجے میں بتایا گیا۔ علینا نے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ویسے تم مام کی نظروں میں اچھی بن سکتی ہو، میں کیوں بنوں؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ ارے، میرے ساتھ رہنا نہیں ہے؟ عاقب فوری بولا۔ آپ سے کس نے کہا؟ اب کی بار بازو سینے پر باندھتے آرام سے پوچھا گیا، لیکن عاقب کا میٹر گھمانے کے لیے کافی تھا۔ دیکھو علینا، آرام سے ایڈجسٹ ہو جاؤ، کیونکہ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، اور یہ قدرت کا فیصلہ سمجھو۔ تم جتنی دفعہ مرضی انکار کرو، اب بیوی ہو تو تم میری ہی، اور بیویاں شوہروں کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے اور زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ علینا نے خفگی سے باور کروایا۔ اچھا، نکاح کے بعد بھی اکیلے رہو گی تو لوگ باتیں نہیں بنائیں گے؟ اور موم ڈیڈ پر کیا امپریشن پڑے گا تمہارا، کبھی سوچا ہے؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ادھر بیٹھو، میری بات سنو۔ تم نے جو کرنا ہے اس کمرے میں کر لینا، لیکن موم اور باقی سب کے سامنے ایسے ہی رہو جیسے آفس میں سب کے ساتھ پولائٹ تھی، سب کو عزت دیتی تھی، سب تمہارے بارے میں اچھا سوچتے تھے نا، کہ علینا کی نیچر کتنی اچھی ہے۔ لیکن اب موم کیا سوچیں گی؟ کس ٹائپ کی لڑکی ہے؟ مینرز ہی نہیں ہیں، کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، اکیلے رہ کر بگڑ گئی ہے، شوہر سے کام کرواتی ہے۔ دیکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہاں سے جاؤ گی تو سب کیا سوچیں گے کہ تم اچھی نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات، تم اپنے بالوں کو چھپاتی ہو تاکہ کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے، کوئی تمہیں چھو نہ لے۔ لیکن تم یہ سوچو نا، تمہیں بے پردہ میں نے دیکھا ہے، تمہیں میں نے چھوا ہے، تمہارا محرم بھی میں ہی بنا ہوں۔
کیونکہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ تم برداشت کرو گی کوئی اور تمہیں ایسے دیکھے؟ یہاں سے جا کر کیسے فیس کرو گی سب کو؟ ایک نہ ایک دن سب کو ہمارے نکاح کا پتہ چل ہی جائے گا نا۔ عاقب علینا کے سوچوں کا رخ بدل رہا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، یہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کوئی غیر میری مرد میرے بال دیکھے، مجھے چھوئے، لیکن یہ سب آپ نے کیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی۔ میں بے پردہ نہیں ہوئی، میں نے بہت مشکلوں سے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا خود کو، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے میں اتنی بری بنی ہوں۔ اب آپ کے ساتھ ہی برا رویہ ہوگا اور آپ کی ماں کو دکھاؤں گی کہ علینا کتنی اچھی ہے۔ علینا روحان سی ہوتے سوچتے بول رہی تھی اور عاقب سوچ رہا تھا کہ اتنا معصوم اور پاکیزہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ کیا ہر لڑکی کی سوچ ایسی ہے؟ پھر وہ زبردستی نیچے کھانے کے لیے لے گیا۔ ہاں، اگلے دن خود جا کر ڈھیروں شاپنگ بھی کرا کے آیا تھا، کیونکہ علینا 2 دن سے ایک ہی لباس میں تھی۔ کتنے ہی دن ایسے ہی گزر گئے۔ علینا کمرے میں چپ چاپ ٹی وی دیکھتی رہتی یا ہیرا سے بات کر لیتی۔ شفق بیگم کا رویہ نہ سخت تھا نہ نرم، بس وہ کچھ کہتی نہیں تھی۔ علینا کو علینا تنہائی پسند تھی، یہ عاقب اچھے سے جانتا تھا، اس لیے کبھی اس کی تنہائی میں خلل ڈالنے کا سبب نہ بنا تھا۔ وہ ویسے بھی آفس کے کاموں میں کافی الجھا ہوا تھا۔ ایک دن شاہد صاحب نے ولیمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب رات کے کھانے کے میز پر بیٹھے ہوئے تھے جب وہ گویا ہوئے۔ ڈیڈ موم سے پوچھ لیں، مجھے اور علینا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عاقب کندھے اچکاتا بولا۔ کیوں علینا؟ جی نہیں، علینا دبی آواز میں بمشکل بولی۔ عاقب جانتا تھا وہ اچھی بہو بن کر ہاں ہی کرے گی۔ ایسے ہوا تھا میری شادی کے بعد زندگی کا آغاز۔ آپی، میں اکیلے رہ کر اتنی تنہائی پسند ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی انہیں کمرے میں آنے نہیں دیتی تھی اور کبھی چھونے کی کوشش تک نہیں کی تھی انہوں نے، اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی ریلیشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ اتنے باکردار ہیں۔ سحر، جس طرح اس نے تمہیں ٹریپ کیا تھا، میں تو سوچ کے حیران ہو رہی ہوں، اور تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو۔ وہ تمہاری سوچیں تک پڑھ سکتا تھا، آج تک میں تمہاری سوچ نہیں پڑھ سکی۔ اور سحر ایمان کی بات سن کر مسکرا دی۔ جب سب ٹھیک سے تمہارے مطابق چل رہا تھا تو تم کیوں آئی؟ یا اس نے تمہیں نکالا تھا؟ اور یاسر کو کیسے سب پتہ چلا؟ آپی، وہ بھائی کے دوست ہیں نا، اور میں آپ کو ابھی تو صرف شروعات بتائی ہے، آگے بھی سن لیں۔ تو پھر ہوا تھا ولیمہ، ہم کیوں نہیں آئے؟ ہمیں بلایا ہی نہیں تھا کیا؟ ایمان سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ ایمان بے صبری سے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی تو سحر لمبی اوہ لیتی گویا ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں سحر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یاسر انس اور آبی کے ساتھ لاؤنج میں تھا۔ علینا کھانا کھا کر اپنے روم میں جا چکی تھی۔ عاقب شاہد صاحب اور شفق بیگم کے ساتھ بیٹھا۔
ولیمے کے انتظامات ڈسکس کرنے لگ گیا۔ ساتھ ساتھ وہ سر کو بھی مسل رہا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ شفق بیگم فکر مندی سے عاقب کو سر مسلتے دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں موم، بس سر میں درد ہے، سوؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عاقب نہ لو اتنی ٹینشن پروجیکٹ کی، ہمارے نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا۔ شاہد صاحب فوراً دھیمے لہجے میں سمجھانے لگے۔ ڈیڈ، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کتنا برا ہوگا۔ آپ دونوں ہی آج کل پریشان ہیں۔ یہ فیاض صاحب نے تو پھر کچھ نہیں کیا؟ شفق بیگم کن اکھیوں سے دونوں کو دیکھتے بولی۔ آپ چھوڑیں بیگم، یہ آفس کے معاملات ہیں، آپ ولیمے کی تیاری کریں، اگلے ہفتے تک ہو جانا چاہیے۔ شاہد صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ موم، میں سونے جا رہا ہوں، باقی آپ ڈیڈ سے ڈسکس کر لیں۔ عاقب اپنے موبائل اٹھاتا اٹھا۔ علینا کی طرف سے کون کون ہوگا؟ اسے کہنا مجھے لسٹ دے دے۔ موم، اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اس کی فیملی ہم ہی ہیں۔ عاقب ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پانی کا جگ پکڑے نیچے آتی علینا عاقب کی باتیں سن چکی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتی کچن کی طرف چل دی۔ پانی لے کر روم میں آئی تو عاقب ڈریسر کے سامنے کھڑے بال برش کر رہا تھا۔ رات کو تو جیسے حوروں نے خوابوں میں آنا ہے، جو بال سیٹ کرنا اہم ہے۔ علینا منہ میں بڑبڑاتی جگ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی۔ ایک ہی حور کافی ہے، اوروں کی گنجائش نہیں ہے دل اور دماغ میں۔ عاقب برش رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تو علینا تپ گئی۔ اس نے لاپرواہی ظاہر کی، جیسے اس نے سنا ہی نہیں کہ عاقب نے کیا کہا۔ روم میں سو جاؤں؟ اگر آپ کی تنہائی میں خلل ڈالنے کی گستاخی نہ کروں تو؟ آپ کا روم ہے، جہاں مرضی سوئیں۔ علینا کندھے اچکاتی اپنا موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ اتنی عنایت! اللہ، کیا چیز ہے یہ، کبھی جو پیار سے دیکھا ہو۔ عاقب بیڈ پر لیٹتے سوچنے لگا۔ سنیے، پروجیکٹ کا کیا بنا، کہاں تک پہنچی تیاری؟ میری پریزنٹیشن سے تو 100% چانسز ہیں۔ علینا کو یاد آیا تو فوری بولی۔ کون سا پروجیکٹ؟ نہ سمجھی سے پوچھا گیا۔ جس کے لیے ہم اسلام آباد گئے تھے، دانت پیستے ہوئے بتایا گیا۔ تھوڑی دیر تو عاقب بولا ہی نہیں۔ علینا منتظر ہی رہی۔ ٹھیک ہے، سو جائیں۔ علینا لاپرواہی سے بول کر موبائل میں مصروف ہو گئی اور عاقب علینا کو صوفے پر آڑی ترچھی بیٹھی دیکھتے آنکھیں موند گیا، جیسے اپنے اندر سکون اتار رہا ہو۔ اب 10% بھی نہیں لگ رہا چانس۔ تھوڑی دیر بعد فکر مند انداز میں بتا رہا تھا۔ علینا نے سر اٹھا کر عاقب کو حیران و پریشان انداز سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو لون کہاں سے ادا ہوگا؟ علینا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، دن رات یہی سوچ رہا ہوں۔ اب تھک گیا ہوں میں کل سے آپ کے ساتھ آفس جاؤں گی۔ علینا جانتی تھی عاقب اکیلے ہینڈل نہیں کر پائے گا، اسی لیے حتمی لہجے میں بولی۔ عاقب کروٹ کے بل لیٹے، کہنی تکیے پر ٹکائے ٹکٹکی باندھے علینا کو دیکھنے لگ گیا۔
میں آنٹی سے بات کر لوں گی، اسی لیے آپ ایسے نہ دیکھیں۔ علینا سب سمجھتے ہوئے بھی انجان بنتے بولی، اگر بھروسہ کرتی ہو تو بیڈ پر بھی سو جایا کرو، کسی نے یہاں دیکھ لیا تو فضول میں صفائیاں دینی پڑیں گی۔ عاقب نرم لہجے میں کہہ کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ علینا میں سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ عاقب کی بات اور لہجے سے سب سمجھ جاتی تھی۔ جب اسے لگا وہ سو گیا ہے تو سر اٹھا کے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر طمانینت ہی طمانینت تھی۔ میں آفس جانے کا کہہ رہی تھی اور یہ مجھے کچھ اور ہی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اب ایسے سو رہے ہیں جیسے قلعہ فتح کر لیا ہو۔ میرا چین چھین کر فون سائڈ پر رکھتے بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور دبے پاؤں آ کر بیڈ کے کنارے لیٹ گئی۔ پھر کچھ سوچتے ریلیکس ہو کر پھیلتے ہوئے لیٹ گئی، کیونکہ عاقب سائڈ پر سویا ہوا تھا۔ جب سونا ہی ہے تو کھل کر ریلیکس ہو کر سوئے بندہ، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ میرا مان اور اپنا کردار ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ علینا عاقب کو دیکھتے ہوئے بول کر آرام سے سو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ساتھ لیٹا شخص سویا بھی تھا کہ نہیں۔ علینا کے بیڈ پر لیٹنے کی آہٹ عاقب کو نیند سے کھینچ لائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ علینا کا یہ انداز ہی تو اس کی محبت کے بڑھاوے کے لیے کافی تھا۔ موم، بھابھی کو آفس نہیں جانا چاہیے تھا، میں بور ہو رہی ہوں۔ ہیرا حارث گھر پہ ہے، جاؤ اس کا سر کھاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ سارے انتظامات دیکھنے ہیں۔ شفق بیگم نے کڑے تیوروں سے ڈپٹا، میرے 5 فرینڈز آئیں گے، لسٹ میں گنجائش نکال لیں، جا رہی ہوں بھائی کے روم میں۔ ہیرا کشن پٹکتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور حارث کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے بھابھی آپ کے ہاتھوں سے نکلنے والی ہیں۔ ہیرا جاتے جاتے شرارت سے کہہ کر بھاگ گئی۔ شفق بیگم نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ آفس میں علینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ ہر کام ادھورا تھا۔ ادھورے کام پورے کرنا اسے دنیا کا سب سے برا اور مشکل کام لگتا تھا۔ علینا بیٹا یہ فائل دیکھ لو، شاہد صاحب اندر آتے ہچکچاتے ہوئے بولے۔ علینا کو ڈھیروں شرمندگی ہوئی۔ وہ پہلے کیوں آفس نہیں آئی؟ جو بھی تھا کام وہ ہمیشہ پرفیکٹ کرتی تھی۔ انکل میں دیکھ لیتی ہوں، علینا نے نرمی سے کہتے فائل اٹھائی۔ عاقب کو تو جیسے ڈھارس ملی تھی علینا کے کام میں ہیلپ کرنے سے۔ تھکے ہارے جب وہ تینوں گھر آئے تو شفق بیگم نے تینوں کے لیے چائے منگوائی۔ بھابھی کیسا لگا شادی کے بعد آفس جا کر؟ سوری، اپنے ہی آفس جا کر، حارث نے ایکسائٹیڈ ہوتے پوچھا۔ علینا جو صوفے پر بیٹھی ہی تھی زبردستی مسکرا دی۔ بولنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی۔ بھابھی آپ یہ کیسے کرتی ہیں حجاب؟ مشکل نہیں ہوتا کام کرنے میں؟ انکمفرٹیبل ہوتا ہوگا نا؟ ہیرا نے ناسمجھی سے سوچتے پوچھا۔ انکمفرٹیبل میں تب ہوں گی جب کام کے دوران غیر محرموں مردوں کی نظریں میرے اوپر پڑیں۔ ہاں، جس نے ڈالنی ہو وہ پھر بھی ڈال ہی لیتے ہیں۔ آخری لائن عاقب کو سنائی گئی تھی۔
حجاب کے ساتھ میں کمفرٹیبلی میل ورکرز کے ساتھ کام کر سکتی ہوں، کیونکہ کوئی مجھے کھلے بالوں میں نہیں دیکھ سکتا، دیکھ کر اپنی گندی نظریں نہیں ڈالتا، بلکہ حجاب میں پردے میں دیکھ کر احترام سے نظریں جھکا لیتے ہیں۔ علینا کی بات سن کر شفق بیگم کو اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہوا تھا۔ شاہد صاحب نے جتاتی نظروں سے شفق بیگم کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ واؤ بھابھی، یہ تو بہت اچھی بات کہی، اب میں بھی سر پہ دوپٹہ لوں گی۔ ہیرا امپریس ہوتے ہوئے بولی۔ بھائی بھی احترام کی نظر سے دیکھتے تھے یا حارث عاقب کی خون خوار گھوریوں کو نظر انداز کرتا یا کو لمبا کر کے وہیں رک گیا؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، علینا نے صاف دلی سے کہا اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اوپر کی طرف چل دی۔ موم، بھابھی بہت اچھی ہیں، چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو کبھی نہ ملتی۔ اپنے بیٹے کی دعائیں لیں دن رات، اور میرے لیے دعائیں کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے ایسا کام کرنے کی۔ آخر میں عاقب کو آنکھ مارتے کہا گیا تھا۔ ہیرا تو علینا کی باتوں کے سحر میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ تم سے اچھے کام کی امید بھی نہیں ہے، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ باپ اور بھائی کے ساتھ جا کر آفس میں ہی ہاتھ بٹا لو، بس الٹ پٹانگ باتیں کروا لو۔ اب شفق بیگم کی شکایات شروع ہو چکی تھیں، جو شاہد صاحب خاموشی سے سن رہے تھے، اور حارث سر کھجانے لگ گیا تھا، کیونکہ اسی کی تعریف جو ہو رہی تھی۔ عاقب سر جھٹک کر اپنے کمرے میں فریش ہونے کا کہہ کر چلا گیا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر علینا شاہد صاحب کو ریسٹ کرنے کا کہہ کر خود فائلیں اور لیپ ٹاپ لے کر اسٹڈی میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ عاقب بھی دبے پاؤں صوفے پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ علینا کو تو پتہ ہی نہ چلا، نظروں کی تپش محسوس کرتے چہرہ موڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ آپ کب آئے؟ عاقب جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ علینا کے چونکنے پہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ جب تم دنیا سے بیگانہ اپنی دنیا میں مصروف تھی، عاقب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے تو کسی بھی کام کی آہٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی اتنا احتیاط سے کیسے کام کر لیتا ہے؟ ساتھ بیٹھے شخص کو بھنک ہی نہ ہو، کیا صلاحیت ہے؟ علینا داد دینے والے انداز میں بولی۔ میں ایسا ہی ہوں، کچھ بھی محسوس نہیں کرواتا۔ ایسے جتایا گیا جیسے اسے فرق نہیں پڑا، جیسے تم CID آفیسر کی طرح سراغ لگاتی ہو۔ تم میں بھی تو صلاحیت ہے۔ لڑکیوں کو اپنی آنکھیں اور دماغ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ کھلی رکھنی چاہیے۔ ہاں، اسی لیے دھول سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ کوئی آیا تھا۔ کیا صلاحیت ہے؟ عاقب بھی جتاتے ہوئے داد دیتے بولا، اور فائل کھول لی۔ آپ میرے فلیٹ پر کیسے آتے تھے؟ آج یہ مسٹری سلجھا ہی دیں۔ علینا چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ تم خود پتہ لگا لو، مسکراہٹ دباتے کہا گیا۔ میں نے تو ونڈوز لاک کروا لی تھی جب شک ہوا تھا، لیکن آپ پھر بھی آ جاتے تھے۔ کون سا جادو ہے آپ کے پاس؟ علینا تھکے ہوئے انداز میں چبا کر بولی۔ پہلی بات کہ میں کوئی بلی، چوہا یا بندر نہیں ہوں،
جو کھڑکی سے کود کر آؤں گا۔ جانور ہوں کیا؟ دوسری بات، میں ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر انسانوں کی طرح اپنے پیروں پہ چل کر اندر آتا تھا۔ عاقب نے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ علینا تو حیرت سے اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ جب تم نے مجھے اپنا لیٹ آنے کا کارنامہ بتایا تھا، بلیو می، بہت مشکلوں سے اپنا کہکا روکا تھا۔ تمہاری طرف دیکھتا تو اپنی ہنسی نہ روک پاتا، اس لیے ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تھا۔ اس وقت عاقب کی آنکھوں اور ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی۔ علینا تو نظریں ہی چرا گئی۔ آپ نے میرا مذاق اڑایا تھا؟ شکایتی انداز میں پوچھا گیا۔ میری اتنی مجال؟ بس دل نے میری محبت کو خراج تحسین پیش کیا تھا، لیکن تمہارے اعتماد کی داد دیتا ہوں، وہ دھول میرے ہی پاؤں کی تھی، اسی لیے اگلی بار مزید احتیاط سے آتا تھا تاکہ غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ عاقب بے خودی میں علینا کی ناک کھینچتے ہوئے بولا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جنت کی حوریں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، عام لڑکیوں کی طرح بے وقوف نہیں۔ عاقب شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے بولا، تو علینا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ کر معدم ہو گئی تھی۔ کھل کر ہنس لو تاکہ میری باقی تھکن بھی اتر جائے۔ عاقب کی نظریں فائل پر تھیں، لیکن پھر بھی وہ جتلانا نہ بھولا۔ علینا اس کے بعد کچھ نہ بولی اور لیپ ٹاپ لے کر کام میں مصروف ہو گئی۔ موم کہہ رہی ہیں کل ڈریس آرڈر کر آنا تاکہ جلدی مل جائے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کی بہو کے لیے ڈریس پہلے سے موجود ہے۔ عاقب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں مرکوز کیے بولا، کون سا؟ مصروف سے انداز میں پوچھا گیا۔ جس پہ آپ کی رال ٹپکی تھی اور میں میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے لے نہیں سکی تھی۔ علینا حیرانی اور خوشی سے اٹکتے بولی، جی ہاں وہی، جب تم چینج کرنے گئی تھی تب میں خرید کر گاڑی میں رکھ آیا تھا۔ سچی؟ علینا چہکتی ہوئی بولی، ایسا ہو سکتا ہے جو چیز تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے اور وہ تمہیں میسر نہ ہو۔ عاقب گمبھیر لہجے میں بولا تو علینا بے نیاز ہو گئی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ دل اچانک سے تیز دھڑکا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ دیکھیں، علینا نے لاپرواہی ظاہر کرتے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب پروجیکٹ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ عاقب نے مسکرا کر متبسم نگاہوں سے علینا کو دیکھا۔